وہ لوگ جو کہ زندگی میں بہت سکسیزفل لائف گزارتے ہیں اور وہ آخر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. واٹ از دیٹ ہیبٹ؟ یو مائٹ بی تھنکنگ کہ آج میں کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا یا کچھ اسکلز کی بات کروں گا کہ انسان اپنے آپ کو میں اڈاپٹ کر سکتا ہے, لیکن ون ہیبٹ وچ چینجز دا گیم آل ٹوگیدر, جو کہ دنیا کے سکسیزفل ترین لوگوں میں پائی گئی ہمیشہ سے لے کے اور آج بھی اور آئندہ بھی ان میں یہ کوالٹی پائی جائے گی, اینڈ وچ از دعا, making dua to Allah subhanahu wa ta'ala and having that special relation with Allah subhanahu wa ta'ala by making consistent dua to him. اور یہ جو دعا ہے, this is life changing, this is game changing. جو شخص دعا کا سہارا لیتا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ اکبر. اگر ہم اس حدیث کو ایبزارب کر لینا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم اور عزت والی نہیں ہے من الدعاء, more than دعا. تو دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور تکریم والی اور والی رہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے لیس شیء اعز علی اللہ تعالی من الدعاء, اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور محبت والی چیز یعنی لونگ چیز دعا سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے انه من لم يسأل اللہ یغضب علیہ, جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. Now let's talk about the Quranic legacy of دعا. ہم لوگ انفارچونیٹلی جو اسپیشلی سب کانٹیننٹ مسلمز ہیں, مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں کہ اب کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی دعا بتائیں کہ میری شادی ہو جائے, کوئی دعا بتائیں کہ میرا مسئلے حل ہو جائے, کوئی دعا بتائیں کہ جاب لگ جائے, کوئی دعا بتائیں کہ صحت ٹھیک ہو جائے. یو نو وٹ از دا قرآنک لیگیسی آف دعا؟ ہم سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں. اور اصحاب کہف کون تھے؟ نبی تو نہیں تھے, نہ ہی رسول تھے, نہ ہی کوئی مطلب پیغمبر یا ان کو رسالت ملی ہوئی تھی. rather they were young men جو کہ اتنا ان کو پتا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی, and they ran away from those people, اور غار میں چھپنے کے لیے آ گئے. اور جب نکلے تو کیا بولا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے افیئر میں ہماری مدد فرما اور ہمیں گائیڈ کر دے, ہمارے معاملے میں ہمیں ہماری گائیڈنس دے دے ہمیں. یہ میں نے آپ کو پیرافریز کیا ترجمے کو. تو یہ ان کے دل سے نکلی تھی دعا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور اس قرآن کے حصے کو کون کون پڑھتا ہے؟ انبیاء بھی پڑھتے تھے. مطلب انبیاء میں سے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ اس دعا کو پڑھیں گے جو کہ کچھ نوجوانوں نے مانگی تھی. ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, سب اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. ہر جمعے کے جمعے پڑھتے تھے اور قرآن کا دور کرتے ہوئے پڑھتے تھے. تو قرآن کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی دعا مانگو دل سے نکلنی چاہیے. جو دعا دل سے نکلی اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو کرتے ہیں, وہ قبول کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یس نو ڈاؤٹ جو قرآنک دعاز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, جو مسنون دعاز ہیں جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے, دے آر ویری امپورٹنٹ. لیکن پوائنٹ از ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف رٹی رٹائی چیزیں نہیں ہونی, وظیفے صرف نہیں کرنے چاہیے کہ ہمیں کچھ بتا دیں کہ بس میں وہ پڑھنا شروع کر دوں میری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں. سبحان اللہ. ایک مسلمان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ دعا کیا چیز ہے کہ جو دل سے نکلے, جو دل سے نکلتے, چاہے اردو میں بولیں, چاہے انگلش میں بولیں, چاہے سراکی میں, پشتو میں بولیں, یہ قرآن ایک لیگیسی آف دعا ہے. یہ جو دعا ہے دس از لائف چینجنگ. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. میں اپنے کسی دوست سے مانگ رہا ہوں, لیٹ می اینی نیم, میں فار ایگزامپل سسٹر بنت ہوا اگر میری کوئی جاننے والی ہیں تو میں ان سے مانگتا ہوں کہ مجھے کائنڈلی 5 لاکھ روپیز چاہیے, میں بہت ضرورت میں ہوں. تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے تو بھی آپ مجھ سے مانگ رہے تو میں آپ کو دے دیتی ہوں, اینڈ شی گیوز می 5 لاکھ روپیز. کچھ دن بعد واپس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سسٹر مجھے دوبارہ پیسے چاہیے, مجھے بہت ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا یہ زیادہ نہیں ہو رہا, پھر وہ چلے دے دیں گے, شاید میری مدد کر دیں. کچھ دن بعد شاید وہ میری کال اٹھانا چھوڑ دیں, شاید مجھے اگنور کر دیں اور بلاک کر دیں, کیونکہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہر اینڈ آسکنگ ہر اگین اینڈ اگین. انسانوں کے ساتھ انسانوں تعلق ایسا ہوتا ہے چاہے جتنی بھی انسان محبت کرتا ہو. اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کیسا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے دعا نہیں مانگو گے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. مجھے اس بندے پہ غصہ آتا ہے جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا. اور خود کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اے لوگو میرے سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. لیکن جو لوگ عبادت میں تکبر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اور یہ تکبر کیا ہے؟ دعا نہ مانگنا.
اس سے بڑا محروم انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے, اور اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کا ذکر آیا تو میں آپ سے ایک امیزنگ دعا ذکر کرتا ہوں. دیکھیے رمضان کی جو آیات ہیں نا سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہیں. آیت نمبر 183 رمضان کے بارے میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بلکہ اس میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزے فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پہ فرض تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. 183 نمبر آیا, 184 بھی رمضان کے بارے میں, 185 بھی رمضان کے بارے میں. 186 نمبر آیا, اللہ تعالیٰ نے آف دا ٹاپک ایک بات ڈال دی ہے جو کہ ہمیں آف دا ٹاپک لگتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اور اس کے بعد 187 نمبر آیت پھر رمضان کے بارے میں. سو رمضان کی آیات ایک بیچ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ڈالی ہے, اور پھر رمضان کی آیات, اور وہ جو بیچ پہ آیت ڈالی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ اکبر, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کیا کمال کی دعا, یہ کیا کمال کی آیت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بریفلی سے ترجمہ یہ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, اس کو قبول کرتا ہوں. تو اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پہ ایمان لے آئیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں اور رائٹلی گائیڈڈ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سألہ کا اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ چاہے آپ سے ایک دفعہ بھی میرے بارے میں پوچھے, چاہے وہ بار بار نہ آئے, چاہے وہ سارا سال نہ پوچھے, رمضان میں آ کے میری طرف میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے, ایگزامز کے دوران ہی میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے, اپنی مصیبت اور مشکل کے ٹائم ہی میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ایک دفعہ بھی آپ سے میرے بارے میں پوچھ لے, ہی از ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ چاہے وہ جب تک 10 دفعہ نہیں پوچھے گا تب تک آپ نے بتانا نہیں ہے, ہم اس کا جواب نہیں دیں گے جب تک 15 دفعہ نہ پوچھے. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ بھی تو پوچھو. یہ ہے سالہ کے اندر جو چھپا ہوا معنی. پھر عبادی, میرا بندہ, یعنی کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادُ اللَّهِ یا عباد الرحمن یا متقی یا محسن یا عالم, نہیں, عبادی میرا بندہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے اس کو جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی اپنے آپ سے کسی چیز کو جوڑتے ہیں نا, آئے کا یوز کرتے ہیں, اپنی سیلف کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہتے وی یا نحنو کا ذکر بار بار آتا ہے, ٹھیک ہے, نحنو خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, لیکن جب آتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں تو اس میں خاص چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یا تو اس میں شدید محبت کا اظہار کریں یا شدید اس میں غصے اور غیظ و غضب کا اظہار کریں. اور یہاں پہ شدید محبت کا اظہار کریں کہ عبادی میرا بندہ, میرا اپنا بندہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ عبادی کا لفظ آیا. اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا یہ سب سے اعظم اور سب سے بڑا سٹیٹس ہے انسان کے لیے, سب سے بڑا سٹیٹس. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بڑے بڑے بندوں کا نام لیا نا اور ان کو مرتبے کا ذکر کیا تو ان کے ساتھ عبد کا ذکر کیا. سورہ اسراء میں آتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے کے گیا.